نارپور حویلی کی وہ رات ابھی بھولی نہیں تھی۔ دروازے کا قفل دیکھنے کے لیے وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تھی۔ سیڑھیوں کے نیچے والے کمرے میں سے ایک لہو لہان شخص نظر آیا تھا۔ وہ بس بے ہوش ہونے کے قریب تھا۔ شانی بے ساختہ آگے بڑھی تھی اور اس نے زخمی کو گرنے سے بچانے کے لیے اس کا سر اپنی گود میں لے لیا تھا۔ یہ سارا واقعہ ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت میں شانی کے ذہن میں کوند گیا۔ آج کئی ہفتے بعد یہ شخص مختلف حلیے میں یہاں رنگ والی میں موجود تھا اور ملازم کی حیثیت سے حویلی میں نظر آ رہا تھا۔ شانی نے نگاہیں سکیڑ کر ایک بار پھر غور سے دیکھا۔ اس کی نگاہ دھوکہ نہیں کھا سکتی تھی۔ یہ وہی تھا، یہ وہی تھا۔ پھر اس نے کھرپا چلاتے چلاتے اپنا سر اٹھایا۔ چند لمحے کے لیے دونوں کی نگاہ ٹکرائی۔ شانی جھرجھری لے کر رہ گئی۔ ہاں، یہ وہی تھا، اور یہ نگاہ بھی وہی تھی جس نے نارپور کی حویلی میں شانی کو سرتاپا دہلا دیا تھا۔ ایک جوگی کی سی نگاہ اپنے اندر بے پناہ گہرائی اور پوشیدہ راز سمیٹے ہوئے شانی کو ایک نظر دیکھنے کے بعد اس شخص نے پھر سے سر جھکایا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ قطعی لا تعلق اور بیگانہ نظر آنے لگا۔ شانی نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری، ہتھیلی پر جمع ہو جانے والے روٹی کے بہت سے ٹکڑے چڑیوں کی طرف پھینکے اور کمرے کی طرف لپکی۔ وہ کچھ دیر تک اپنے آپ کو سنبھالنے اور نارمل کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ پھر اس نے ملازمہ مختاری کو بلایا۔ وہ چولہے میں آگ جھونکتے ہوئے آئی تھی۔ اس کی آنکھیں دھوئیں سے سرخ ہو رہی تھیں۔ شانی نے اس سے پوچھا، وہ باہر جو بندہ گلاب میں گوڈی کر رہا ہے، اسے جانتی ہو؟ مختاری نے کہا، وہی خاکی دھوتی والا جس کے بال لمبے لمبے ہیں۔ شانی نے اس بات میں سر ہلایا۔ مختاری بولی، وہ نیا ملازم ہوا ہے جی، بابے فخری نے رکھا ہے اسے۔ کب ہوا ہے ملازم؟ 1.5-2 ہفتے ہو گئے ہیں جی۔ اچھا بندہ ہے، اپنے کام سے کام رکھتا ہے، محنتی بھی بڑا ہے۔ پرسوں اس نے صرف ایک دن میں پچھواڑے کی ساری گھاس کاٹی ہے اور جمعے والے دن اکیلے ہی ڈیرے کی باغیچے کی صفائی کی ہے۔ وہ پچھلا مالی ماجو تو ایک گنڈا تھا جی، اس کی آنکھ میں سور کا بال تھا۔ خبیث کے سامنے سے گزرتے ہوئے بھی شرم آتی تھی۔ یہ اچھا بندہ ہے، نماز بھی پڑھتا ہے۔ شانی نے اپنے لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے کہا، کیا نام ہے اس کا؟ واحدی۔ واحدی کہتے ہیں جی اسے۔ میں نے ایک دن پوچھا تھا تو کہتا تھا رامپور سے آیا ہوں، ویسے بولتا بہت کم ہے۔ 2-4 دن تو میں یہی سمجھتی رہی کہ گونگا ہے۔ مختاری نے چند لمحے توقف کیا، پھر بولی، اگر آپ نے بات کرنی ہے تو میں اسے بلاؤں یہاں؟ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، شانی نے کہا۔ مختاری کے جانے کے بعد شانی پلنگ پر بیٹھ گئی۔ اس کے ذہن میں ہلچل سی مچ گئی تھی۔ یہ ہرگز اتفاق نہیں تھا کہ نارپور کے بعد یہ بندہ یہاں حویلی میں نظر آیا تھا۔ شانی نے ایک حساس اور زیرک لڑکی تھی۔ وہ اپنی طرف اٹھنے والی ہر نگاہ کا ہر زاویہ بھانپ سکتی تھی۔ اسے وہ لمحے یاد تھے جب وہ نارپور کی حویلی میں اس شخص کے زخموں کی مرہم پٹی کر رہی تھی۔ وہ اپنی شدید تکلیف سے قطعی بے خبر دیوانوں کی طرح اس کی طرف دیکھتا چلا جا رہا تھا۔ شانی کو اس کی نگاہ سے شدید جھنجھلاہٹ محسوس ہوئی تھی، لیکن یہ جھنجھلاہٹ اس درجے تک نہیں پہنچی تھی کہ طیش میں ڈھل جاتی۔ آج بھی وہ جھنجھلائی ہوئی تھی، مگر یہ کیفیت طیش یا شدید پریشانی میں نہیں ڈلی۔ پتہ نہیں کیوں شانی کو لگ رہا تھا یہ بندہ بے ضرر ہے، کم از کم اسے اس بندے سے کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں تھا کہ وہ اس معاملے کو نظر انداز کر دیتی۔ اگر یہ شخص دانستہ طور پر اس حویلی میں داخل ہوا تھا اور ایک مالی کے روپ میں یہاں موجود تھا، وہ شکل و صورت سے ہرگز مالی نہیں لگتا تھا، تو پھر اس کا نوٹس لیا جانا ضروری تھا اور یہ معلوم کرنا ضروری تھا کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ اسی دوران میں عادل آ گیا۔ شانی کی توجہ عادل کی طرف مبذول ہو گئی۔ عادل کی ٹھوڑی پر نیل کا نشان دکھائی دے رہا تھا۔ شانی سمجھ گئی کہ اسے یہ چوٹ شاہو پہلوان کے ساتھ لٹھ بازی کی مشق کرتے لگی ہوگی۔ کہاں سے آ رہے ہو بھائی؟ شانی نے پوچھا۔ شاہ مراد کے مزار سے، تایا معصوم ساتھ لے کر گئے تھے، کہتے تھے وہاں منت مانی جاتی ہے۔ گاؤں کے کئی لوگ بھی ساتھ چل پڑے، اچھا خاصا جلوس بن گیا۔ کیا منت مانی آپ نے؟ یہی کہ پرسوں مقابلے میں کامیابی ملے، میں برسوں پرانا قرض چکا سکوں جو ہمارے خاندان کے سر پر ہے اور جس کا طعنہ نارپور میں سننا پڑا تھا۔ ابا جی کو تو ابھی کچھ نہیں بتایا؟ نہیں، اور ابھی بتانا بھی نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ ان کے دل پر کسی طرح کا بوجھ پڑے۔ اگر واقعی آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ سب کچھ ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ کیوں بات کو اتنا بڑھا رہے ہیں؟ کبھی لڑائیوں اور مقابلوں سے بھی کسی کا فیصلہ ہوا ہے؟ جو لوگ صرف لڑائی کی زبان سمجھتے ہیں، ان پر کوئی اور زبان اثر نہیں کرتی۔ ابا جی کی طبیعت آج پھر گری ہوئی ہے، بلڈ پریشر بھی بڑھا ہوا ہے۔ شانی نے کہا، اچھا میں دیکھتا ہوں ان کو، تم جا کر ذرا بابے فخری کو سمجھا دو کہ ابا جی سے ابھی مقابلے وغیرہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ میں نے بھی اسے تاکید کی تھی، لیکن تمہیں پتہ ہی ہے ابا جی کے سامنے وہ سب کچھ فر فر بول دیتا ہے۔ اچھا میں ابھی جا کر بات کرتی ہوں، شانی نے مرے مرے لہجے میں کہا۔ عادل چودھری شاد کے کمرے کی طرف بڑھا تو شانی بابے فخری کو دیکھنے کے لیے باورچی خانے کی طرف چلی گئی۔ وہ خود بھی بابے فخری سے ملنا چاہتی تھی اور اس سے واحدی نامی شخص کے بارے میں تفصیل جاننا چاہتی تھی۔ اسے اپنی حویلی میں دیکھنے کے بعد اس کا خیال ایک لمحے کے لیے بھی شانی کے ذہن سے نکلا نہیں تھا۔
لیکن جب وہ باب فخری کو ڈھونڈنے نکلی تو اسے پتہ چلا کہ وہ تو ظہر کے بعد فوری طور پر اپنے گاؤں واقعہ کھاریاں چلا گیا تھا، وہاں اس کا بھائی شدید بیمار ہے۔ شانی رات بھر پریشان رہی۔ حالات تو پہلے بھی پریشان کن تھے، لیکن اب ان میں ایک اور پریشانی بھی شامل ہو گئی تھی۔ اس کا تعلق اس شخص سے تھا جس کا نام ملازمہ نے وحدی بتایا تھا۔ وہ یہاں کیوں تھا، کس لیے تھا، وہ مسلسل سوچ رہی تھی کیا اسے اس بارے میں عادل یا چاچا مشتاق کو بتانا چاہیے، لیکن اس سے پہلے وہ بابا فخری سے تفصیل سے بات کرنا چاہتی تھی۔ امید تھی کہ بابا فخری شام سے پہلے پہنچ جائے گا، لیکن فخری شام تک نہیں آیا۔ فخری کے بجائے ایک خبر پہنچ گئی، فخری کا بھائی فوت ہو گیا تھا۔ اگلے روز شاہ مراد کا عرس تھا۔ شاہ مراد کا مزار رنگ والی گاؤں سے تقریباً 40 میل کے فاصلے پر تھا۔ اس کے باوجود علاقے کے بہت سے لوگ بسوں، ٹرالیوں اور موٹر سائیکلوں کے ذریعے عرس میں پہنچے تھے۔ اس دفعہ لوگوں میں اضافی جوش و خروش تھا، اور اس کی وجہ وہ مقابلہ تھا جو نارپور اور رنگ والی کے دو جوان چودھریوں کے درمیان ہونا تھا۔ عادل کے پرزور اصرار پر چودھری شاہ سے یہ خبر ابھی تک چھپائی گئی تھی۔ وہ چونکہ بیماری کی وجہ سے اپنے کمرے تک محدود تھے، اس لیے گھر والوں کو خبر چھپانے میں کامیابی حاصل ہو گئی تھی۔ اور پھر عرس کا دن پہنچ گیا۔ شانی پر صبح سے ہی گھبراہٹ سوار تھی۔ وہ اکھاڑے کی طرف سے آنے والی پرشور آوازیں سن رہی تھی۔ عادل اور اس کے ساتھی آج منہ اندھیرے سے ہی لٹھ بازی کی مشق میں مصروف تھے۔ گاہے بگاہے بلند نعروں کی آواز بھی شانی کے کانوں تک پہنچتی تھی۔ وہ جان بوجھ کر ابا جی کے کمرے کی طرف بھی نہیں گئی۔ اگر ابا جی ان نعروں اور شور وغیرہ کے بارے میں پوچھتے تو جواب میں اسے جھوٹ بولنا پڑتا، اور ابا جی کے سامنے وہ جھوٹ بولنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ صبح 8 بجے کے قریب بس اور ٹرالیاں شاہ مراد کے مزار کی طرف روانہ ہو گئیں، لیکن ابھی اس قافلے کو روانہ ہوئے 5-10 منٹ ہی ہوئے تھے کہ دیکھتے ہی دیکھتے موسم کے تیور بدل گئے۔ پہلے طوفانی آندھی ہے، اس کے بعد گہرے تاریک بادلوں کے ساتھ تابڑ توڑ بارش ہونے لگی۔ بارش کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہوا تو پھر دراز ہوتا چلا گیا۔ شانی کو یہ سب کچھ اچھا لگ رہا تھا۔ اس کے دل میں امید کی کرن پیدا ہو رہی تھی۔ اس خراب موسم میں اس کے انتظامات یقیناً درہم برہم ہو جانے تھے۔ ایسے میں لٹھ بازی کے مقابلے شروع ہونے بھی بہت مشکل تھے۔ بارش سپہر تک جاری رہی، پھر ایک معمولی سے وقفے کے بعد شروع ہو گئی۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے عرس پر جانے والے زائرین اور تماشائی واپس آنا شروع ہو گئے۔ عادل بھی واپس آ گیا۔ شانی کی بےتاب نگاہوں نے بھائی کے چہرے کا طواف کیا۔ عادل بالکل صحیح سلامت اور ٹھیک ٹھاک تھا۔ شانی کو معلوم ہوا کہ خراب موسم کی وجہ سے شاہ مراد کے عرس پر لٹھ بازی اور کبڈی وغیرہ کے مقابلے نہیں ہو سکے۔ اس کے سینے سے اطمینان کی طویل سانس خارج ہو گئی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا یہ اطمینان عارضی ہے۔ اگلے روز ناشتے کے بعد شانی نے اپنے گلابوں کو پانی دیا اور پھر کمرے میں جا کر تھوڑی دیر کے لیے سو گئی۔ اسے ملازمہ مختاری نے جھنجھوڑ کر جگایا۔ اٹھو بی بی اٹھو، دیکھو باہر کیا ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ شانی نے ہڑبڑا کر پوچھا اور سینے پر اوڑھنی کو درست کیا۔ چودھری فاقہ صاحب آئے ہیں، ساتھ میں بہت سے لوگ ہیں، 5-6 جیپیں ہیں، 2 ٹرک بھی بندوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو لڑائی کل عرس میں نہیں ہو سکی وہ آج یہاں حویلی کے سامنے میدان میں ہوگی۔ شانی نے غور کیا تو اسے بھی باہر سے ہلکا سا شور سنائی دیا۔ نعروں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بھائی عادل کہاں ہے؟ شانی نے پوچھا۔ انہوں نے چودھری فاقہ کی بات مان لی ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، کل بارش کی وجہ سے جو مقابلہ نہیں ہو سکا وہ آج ہوگا۔ ابا جی کہاں ہیں؟ وہ کمرے میں سوئے ہوئے ہیں۔ تم سارے دروازے بند کر دو، ابا تک کوئی آواز نہیں جانی چاہیے۔ مختاری اندرونی حصے کی طرف لپک گئی۔ اتنے میں شانی کو عادل کی جھلک نظر آئی۔ وہ ریوالور میں گولیاں بھرتا ہوا باہر نکل رہا تھا۔ شانی تڑپ کر اس کے سامنے آ گئی۔ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ وہ روحانسی آواز میں بولی۔ کچھ نہیں، بس اس خبیث سے 2 ہاتھ کرنے ہیں۔ لیکن آپ تو گولیاں بھر رہے ہیں۔ یہ تو احتیاط کے طور پر ہے، پاگل خدا کے لیے بھائی یہ تماشا نہ بنائیں، تماشا تو وہ بنا رہا ہے، اب اس تماشے کا انجام بھی بھگتنا پڑے گا اسے۔ عادل شانی کو پیچھے ہٹاتا ہوا تیزی سے بیرون دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ شانی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھپھو آمنہ بھی ایک دم پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ اتنے میں حویلی کا پرانا ملازم خادم حسین آگے بڑھا۔ اس نے شانی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، چھوٹی بی بی آپ دل ہولہ نہ کریں، یہ کوئی لڑائی تو نہیں ہے، جوانوں کا کھیڑ ہے، ابھی تھوڑی دیر میں فیصلہ ہو جائے گا۔ شانی سے کیسے بتاتی، یہ تو وہ کھیڑ ہے جس کا فیصلہ پچھلی پون صدی میں نہیں ہو سکا، اب یہ کھیڑ خونی کھیڑ بن چکی ہے۔ 10-15 منٹ مزید گزرے، پھر حویلی کے سامنے میدان سے بلند ہونے والے نعروں کی آواز واشگاف ہو گئی۔ شانی کا دل پھڑ پھڑا رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ اس کا شوہر ایک عقاب ہے اور اس کا بھائی ایک چکور کی طرح اس کے پنجوں میں جکڑا جانے والا ہے۔ شور بلند ہو گیا تو شانی، پھپھو آمنہ، سغرا اور مختاری وغیرہ دوڑ کر حویلی کی چھت پر چلی گئیں۔ یہاں سے نیچے میدان کا منظر ہیجان خیز تھا۔ ایک بہت بڑے دائرے کی شکل میں سینکڑوں لوگ جمع تھے اور ان کے درمیان دونوں چودھری چمکدار لاٹھیاں سونتے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ ان کے چہرے تمتما رہے تھے اور آنکھوں میں شعلوں کی لپک تھی۔ دونوں نے پاؤں کھولے
کھولے ہوئے تھے اور ان کے کندھے آگے کی طرف جھکے ہوئے تھے اور وہ ایک دوسرے پر پہلا وار کرنے کے لیے موقع کے منتظر تھے۔ دو ڈولچیوں نے اندھا دھند ڈھول بجانا شروع کر دیے۔ ڈھولوں کی دمک دلوں کی دھڑکن کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر قیامت خیز ہو گئی۔ پہلا وار عادل نے ہی کیا تھا۔ فاقے نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر یہ وار اپنی ترچھی لاٹھی پر لیا، پھر دوسرا وار بھی اس نے اسی طرح روکا، تیسرا وار اس نے جھک کر بچایا۔ لاٹھی اس کے توانا کندھے سے پھسل کر زمین پر لگی۔ اس کے ساتھ ہی فاقے نے جوابی حملہ کیا۔ لاٹھیاں ٹکرانے کی آواز دور دور تک گونجی۔ فاقے کے حملے میں بے حد شدت تھی۔ چند لمحے کے لیے تو عادل ڈگمگاتا محسوس ہوا، مگر جلد ہی وہ سنبھل گیا۔ تماشائیوں نے حوصلہ افزائی کے لیے نعرے بلند کیے۔ شانی کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی۔ اسے اندازہ ہوا کہ اس کا بھائی فاخر کے لیے ترنے والا نہیں ہے۔ مہارت اور طاقت میں وہ شاید فاخر سے تھوڑا سا کم ہو، مگر حوصلے اور جذبے میں وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اگلے 3-4 منٹ میں رنگ والی اور نارپور کے سینکڑوں تماشائیوں نے لٹھ بازی کا یادگار مظاہرہ دیکھا۔ بڑکوں، نعروں اور للکاروں کے شور میں دونوں چودھری ڈٹ کر ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے تھے۔ دونوں میں سے کوئی بھی ذرا سی کمزوری دکھانے کو تیار نہیں تھا۔ عادل کے جبڑے اور سر پر چوٹ آئی تھی، سر سے خون رسنے لگا تھا۔ چودھری فاقے کے منہ پر لاٹھی لگی تھی، اس کا ہونٹ پھٹ گیا تھا اور اندازہ ہوتا تھا کہ شاید ایک آدھ دانت بھی ٹوٹ گیا ہے۔ شانی ایک طرف اپنے بھائی کے لیے ہمدردی محسوس کر رہی تھی اور دوسری طرف اپنے شوہر کے لیے، لیکن یہ بات واضح تھی کہ بھائی کی ہمدردی میں شدت ہے، وہ اسے ہارتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ اس کی ہار کے ساتھ اس کے ابا جی، اس کے چچاؤں اور اس کے خاندان کی ہار تھی۔ اچانک شانی کی نگاہ ایک چہرے پر پڑی اور وہ چونک گئی۔ ہجوم کے درمیان وہ سب سے جدا نظر آ رہا تھا، کیونکہ وہ لڑائی کے نازک ترین لمحات میں بھی لڑائی کی طرف متوجہ نہیں تھا، وہ شانی کی طرف متوجہ تھا۔ وہ منہ اٹھا کر یک ٹک چھت کی منڈیر کی طرف دیکھ رہا تھا، جہاں شانی دوسری عورتوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ یہ وہی تھا جس نے کئی روز سے اسے الجھن میں ڈال رکھا تھا، اندیشوں میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اس کا نام مختاری نے واحدی بتایا تھا۔ وہ آج کل مالی کی حیثیت سے اس حویلی میں موجود تھا۔ ایک ناگوار احساس کے ساتھ شانی نے اس کی طرف سے توجہ ہٹائی۔ میدان کے بیچوں بیچ اب فیصلہ کن مرحلہ شروع ہو گیا تھا۔ فاخر کے حملوں میں شدت آ گئی تھی اور عادل پیچھے ہٹ رہا تھا۔ اچانک شانی کو اپنا دل بیٹھتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے واضح طور پر محسوس ہوا کہ عادل تھکا ہوا نظر آ رہا ہے۔ فاخر کے حامیوں نے نعرے فلک شگاف ہو رہے تھے، یا اللہ میرے بچے کی مدد کر۔ پھپھو آمنہ کے ہونٹوں سے بے ساختہ نکلا۔ کچھ ایسی ہی دعا اپنے بھائی کے لیے شانی کے ہونٹوں سے بھی نکل رہی تھی۔ رنگ والی کے تماشائی دم بخود نظر آنے لگے تھے۔ ڈولچیوں کے ہاتھ ڈول پر ڈھیلے پڑنے لگے۔ اچانک عادل کے ہاتھ سے لاٹھی نکل گئی۔ چمکدار شاموں اور کوکوں والی لاٹھی ایک لمحے کے لیے فضا میں تیرتی ہوئی نظر آئی، پھر میدان کے وسط میں جا گری۔ نارپور کے تماشائیوں نے فلک شگاف نعرہ بلند کیا۔ ایک سیکنڈ کے لیے تو یوں محسوس ہوا کہ لڑائی کا فیصلہ ہو گیا ہے، مگر رنگ والی کے چودھری نے ابھی ہار نہیں مانی تھی۔ اس نے 2-3 قدم بھاگ کر چیتے کی طرح جست بری اور اپنی لاٹھی کے اوپر گرا۔ اس سے پہلے کہ حریف کی لاٹھی اس کے سر کو چھوتی، وہ ایک بار پھر لاٹھی سمیت اپنے قدموں پر کھڑا ہو چکا تھا۔ رنگ والی کے سینکڑوں تماشائیوں میں ایک بار پھر زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ عادل چومکھی لڑائی کے انداز میں لاٹھی کو چاروں طرف گھماتا ہوا چودھری فاقے پر حملہ آور ہوا۔ چودھری فاقے کو 1-2 سخت چوٹیں لگیں اور وہ لڑکھڑا گیا۔ رنگ والی کے تماشائی خوشی سے ناچنے لگے، تاہم اس دوران میں چودھری فاقے نے ایک وار کیا۔ یہ چوٹ عادل کے دائیں کندھے پر لگی۔ اس کے بعد عادل سے سنبھلا نہیں گیا۔ مزاحمت کی ہر کوشش بکھرے ہوئے چودھری فاقے نے ناکام کر دی۔ عادل پیچھے ہٹتا گیا، پھر فاقے نے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر ایک ایسا زوردار وار کیا کہ عادل کی لاٹھی نہ صرف درمیان سے 2 ٹکڑے ہو گئی بلکہ وہ خود بھی گر گیا۔ رنگ والی کے تماشائیوں کو سانپ سونگھ گیا۔ نارپور کے لوگ فلک شگاف للکارے بلند کرنے لگے۔ فاقہ غصے میں نیم پاگل ہو رہا تھا۔ وہ گرے ہوئے چودھری عادل پر بے رحمی سے وار کر رہا تھا۔ ان چوٹوں سے بچنے کے لیے عادل مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا، لیکن امان کہیں نہیں تھی۔ 1-2 بار اس نے فاقے کی بے رحم لاٹھی پکڑنے کی کوشش کی تھی، لیکن بری طرح ناکام رہا۔ گاؤں والوں کے لیے یہ منظر بڑا دردناک تھا۔ غالباً ان میں سے ہر ایک کی خواہش اب یہ تھی کہ مقابلہ روک دیا جائے، اور اصولی طور پر اب مقابلہ روک دیا جانا چاہیے تھا، لیکن طیش میں دیوانہ چودھری فاقہ اپنے مفتوح کو لہو لہان کرتا چلا جا رہا تھا۔ ہائے کوئی جو اس کو روکے! پھپھو آمنہ نے چیخ کر کہا۔ بھائی بھائی! شانی بھی چیخ پڑی۔ چھت پر موجود دیگر رشتہ دار خواتین اور ملازمائیں بھی واویلا کرنے لگیں۔ اچانک شانی نے کسی کو تیر کی طرح فاخر اور عادل کی طرف جھپٹتے دیکھا۔ یہ کوئی اور نہیں، وہی پراسرار شخص تھا جو واحدی کے نام سے اس حویلی میں موجود تھا۔ وہ عادل اور فاقے کے درمیان آ گیا۔ فاخر کی بے رحم لاٹھی کے 2-3 وار اس نے اپنے ہاتھوں پر روکے۔ اسی دوران میں کئی اور لوگوں کا سکتہ بھی ٹوٹ گیا۔ ان میں چچا مشتاق اور خادم حسین وغیرہ بھی تھے۔ یہ لوگ فاخر کو عادل سے دور رکھنے کی کوشش کرنے لگے۔ نارپور والوں نے اس مداخلت
کو غلط معنوں میں لیے ان کا خیال تھا کہ شاید چودھری فاقے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ چودھری فاقے کا دفاع کرنے کے لیے اس کی طرف جھپٹے۔ چند سیکنڈ کے اندر 40-50 افراد میں گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ لاٹھیاں اور کلہاڑیاں چلنے لگی۔ جو کمزور دل تھے وہ چیختے ہوئے تتر بتر ہونے لگے۔ ہر طرف بھگدڑ مچ گئی۔ لوگوں کے بھاگتے قدموں سے گرد کے بادل اٹھنے لگے۔ کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ عادل کہاں ہے اور فاقہ کہاں۔ دفتن شانی کی نگاہ اپنے بائیں طرف اٹھی اور وہ سکتے میں رہ گئی۔ ابا جی نیچے بالکونی میں کھڑے تھے اور یکٹک میدان کا منظر دیکھ رہے تھے۔ ان کا زرد چہرہ دیکھ کر ہی شانی کو اندازہ ہو گیا کہ وہ کئی منٹ سے یہاں موجود ہیں اور انہوں نے فاخر کے ساتھ عادل کی لڑائی اور شکست کا سارا منظر دیکھ لیا ہے۔ وہ چھت سے نیچے اتری اور تیزی سے سیڑھیاں طے کرتی ہوئی بالکونی میں پہنچ گئی۔ اسے لگا کہ ابا جی بس گرنے ہی والے ہیں۔ اس نے انہیں سہارا دیا۔ ابا جی کا سارا وجود لرز رہا تھا۔ وہ انہیں اندر کمرے میں لے آئی اور بستر پر لٹا دیا۔ میدان سے ابھرنے والی چیخو پکار کی آوازیں حویلی کے در و دیوار کو لرزا رہی تھی۔ اسی دوران میں میگا فون پر ایک بھاری بھرکم آواز گونجی، خبردار سب اپنے ہتھیار پھینک دیں، خبردار پیچھے ہٹ جائیں سب لوگ۔ شانی سمجھ گئی کہ پولیس حرکت میں آ گئی ہے۔ چند سیکنڈ بعد ہوائی فائرنگ کی آوازیں سنائی دی۔ یقیناً یہ فائرنگ بھی پولیس کی طرف سے تھی۔ ابا جی کی حالت بگڑی ہوئی نظر آتی تھی۔ شانی ان کی دیکھ بھال میں لگی تھی۔ اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ 2 منٹ بعد ملازمہ انوری بھاگتی ہوئی اندر آئی۔ اس سے پہلے کہ شانی اسے کوئی بری خبر دینے سے روکتی وہ چلا کر بولی، بی بی جی چھوٹے مالک کو چھری لگ گئی ہے، وہ لہو لہان ہو گئے ہیں۔ چھوٹے مالک کا خطاب شانی کے چہیتے چچا مشتاق کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ شانی کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ کبھی وہ ہامتے کامتے ابا جی کی طرف دیکھتی، کبھی ملازمہ انوری کی طرف۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ احمق انوری کو دھکے دے کر کمرے سے نکال دے اور سارے دروازے کھڑکیاں بند کر دے، کچھ ایسا کرے کہ باہر کی کوئی آواز اس کمرے تک نہ آ سکے۔ لیکن شاید ملازمہ انوری بھی اتنی قصوروار نہیں تھے۔ حالات ہی ایسے تھے کہ سب اپنی سدھ بدھ کھو بیٹھے تھے۔ ابا جی کا چہرہ زرد ہوتا جا رہا تھا۔ شانی نے جلدی سے انہیں زبان کے نیچے رکھنے والی گولی دی اور ان کی پیشانی سے پسینہ پونچھا۔ تب وہ پھپھو آمنہ کو آوازیں دینے لگی۔ پھپھو آمنہ کمرے میں پہنچی تو وہ انہیں ابا جی کے پاس چھوڑ کر حویلی کے صدر دروازے کی طرف لپکی۔ وہ اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتی تھی اور اپنے چچا مشتاق کو اور اپنے چچا رئیس کو۔ اسے کچھ خبر نہیں تھی کہ وہ کس حال میں ہیں۔ ننگے سر بھاگتی ہوئی وہ ابھی صدر دروازے سے 15-20 قدم دور تھی کہ اسے چچا رئیس نظر آئے۔ ان کے ساتھ 2 مسلح پولیس والے بھی تھے۔ چچا رئیس نے شانی کو باہوں میں روک لیا۔ نہیں بیٹی، ابھی باہر نہیں جانا۔ شانی رو رو کر ان سے بھائی عادل اور چچا مشتاق کے بارے میں پوچھتی رہی۔ چچا رئیس اسے سنبھالتے رہے اور بتاتے رہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ رنگ والی کے تھانے دار میاں مظفر کی ہدایت پر پولیس والوں نے حویلی کا صدر دروازہ اندر سے بند کر دیا تھا۔ تقریباً 10 منٹ بعد شانی کو پتہ چلا کہ چچا مشتاق کو چھری کا کاری زخم لگا ہے۔ انہیں شدید زخمی حالت میں ہسپتال روانہ کر دیا گیا ہے۔ اس بلوے میں کم از کم 10 افراد مزید زخمی ہوئے تھے۔ کچھ کو لاٹھیوں کے اور کچھ کو تیز دھار آلوں کے زخم آئے تھے۔ عادل کو بھی سخت چوٹیں آئی تھیں لیکن وہ گاؤں میں ہی تھا۔ چودھری ارشاد تکیے پر سر رکھے گمسم لیٹے تھے۔ ان کی حالت ابھی پوری طرح سنبھلی نہیں تھی۔ یہی غنیمت تھا کہ وہ دل کے ایک اور دورے سے بچ گئے ہیں۔ آنسو ان کی آنکھوں سے نکل کر بڑی خاموشی کے ساتھ ان کے کانوں کی طرف بہہ رہے تھے۔ شانی ان کے پاس بیٹھی آہستہ آہستہ ان کی ہتھیلی سہلا رہی تھی۔ چودھری ارشاد نے دکھی لہجے اور نہایت مدھم آواز میں کہا، کتنا اچھا تھا کہ اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ میں نے عادل کو کتنا منعت کیا لیکن اس نے میری ایک نہ سنی، اس نے نافرمانی کی۔ شانی بس اتنا کہہ سکی، ابا جی آپ بالکل نہ بولیں، آپ کے دل پر بوجھ پڑے گا۔ وہ سنی انسنی کرتے ہوئے بولتے رہے، مجھے سب پتہ ہے، میں جانتا ہوں۔ اس نے میرا لکھا ہوا خط بھی نارپور پہنچنے نہیں دیا۔ اس نے تمہیں بھی زبان بند رکھنے پر مجبور کر دیا۔ وہ یہ بات بھول گیا تھا کہ غصے کو غصے سے ختم نہیں کیا جا سکتا، دشمنی کو دشمنی سے مٹایا نہیں جا سکتا۔ چودھری ارشاد بار بار اپنے بھائی چودھری مشتاق کی حالت کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ ان کی حالت کے بارے میں شانی کو خود پتہ نہیں تھا۔ وہ انہیں کیا بتاتی، وہ لاہور کے میو ہسپتال میں تھے۔ چچا رئیس بھی وہیں تھے۔ اپنی مرہم پٹی کروا کر عادل بھی ان کے پیچھے لاہور روانہ ہو گیا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے بابے فخری نے شانی کو بتایا تھا کہ جس بندے نے لڑائی کے دوران میں چاچا مشتاق پر چھری سے وار کیے، اسے پولیس نے موقع پر ہی گرفتار کر لیا تھا۔ اب وہ رنگ والی تھانے کے حوالات میں تھا۔ اس کے علاوہ بھی پولیس نے دونوں طرف کے کم از کم 20 بندے گرفتار کیے تھے۔ اسی طرح 4-5 دن مزید گزر گئے۔ یہ 4-5 دن شانی اور اس کے اہل خانہ نے کرب کے دریا میں بہتے ہوئے گزارے۔
چاچا مشتاق بدسور ہسپتال میں تھے۔ ان کے پیٹ کا ایک آپریشن بھی ہو چکا تھا۔ تقریباً 1 درجن بوتل خون انہیں دیا جا چکا تھا۔ ان کی حالت بظاہر خطرے سے باہر تھی، لیکن ڈاکٹر بھی پوری طرح مطمئن نہیں تھے۔ بادی نظر میں یہ واقعہ فوری اشتعال کا لگتا تھا۔ بلوے کے دوران جب آزادانہ کلاڑیاں اور چاقو چل رہے تھے، نارپور کے ایک چودھری نے چودھری مشتاق کے پیٹ میں چھرا گھوم دیا تھا۔ اس مہلک وار نے ان کی کئی انتڑیاں کاٹ ڈالی تھیں اور اندرونی اعضاء زخمی کیے تھے۔ حملہ آور کو فوری طور پر گرفتار کر لیا گیا تھا۔ چودھری فاخر نے اعلانیہ کہا کہ حملہ آور سے اس کا اور اس کے عزیز کا کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ پولیس نے پوچھ گچھ کے بعد چودھری فاخر اور اس کے 2 ساتھیوں کو جانے کی اجازت دے دی تھی۔ شانی کو معلوم ہوا تھا کہ کل رات فاخر ہسپتال میں چاچا مشتاق کی عیادت کے لیے بھی گیا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، گرمی روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ شانی نے لان کی پتلی سی قمیض پہن رکھی تھی۔ وہ اوڑھنی کو اچھی طرح اپنے جسم پر درست کرتے ہوئے بالائی منزل کی طرف گئی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کام کرنے والی نے صفائی ستھرائی ٹھیک طرح سے کی ہے یا نہیں۔ بالائی منزل کے جھروکے سے اچانک اس کی نگاہ نیچے صحن کی طرف گئی۔ اسے واحدی نظر آیا۔ پچھلے 4-5 دن سے حالات اتنے ابتر تھے کہ وہ اس شخص کو بالکل بھولی ہوئی تھی۔ اسے یہ خیال بھی نہیں رہا تھا کہ وہ باب فخری سے اس شخص کے بارے میں کچھ پوچھے۔ آج اسے مردانہ حصے کے صحن میں دیکھ کر شانی کو بہت سی باتیں یاد آ گئیں۔ اسے یاد آیا کہ جب فاخر غصے اور جوش سے دیوانہ ہو رہا تھا اور نیچے گرے ہوئے عادل پر تابڑ توڑ لاٹھیاں برسا رہا تھا، تو یہ واحدی نامی شخص ہی فاخر کے سامنے آیا تھا اور عادل کے جسم پر پڑنے والی لاٹھیاں اپنے ہاتھوں پر روکی تھی۔ شانی نے جھروکے میں سے دیکھا، وہ امرود کے پیڑ کے پاس بیٹھا کچھ کر رہا تھا۔ اس کا رخ دوسری طرف تھا۔ شانی ٹھیک سے نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ چند سیکنڈ بعد جب وہ اٹھا تو شانی کو پتہ چلا کہ وہ وضو کر رہا تھا۔ اس کے بازو کوہنیوں تک بھیگے ہوئے تھے۔ اس کی شیو بڑی ہوئی تھی اور لمبے بال پیشانی پر لہرا رہے تھے۔ وہ شانی کو نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ پودوں کے پیچھے اوجھل ہو گیا، مگر ابھی پوری طرح اوجھل نہیں ہوا تھا کہ ٹھٹک کر رک گیا۔ حویلی کے صدر دروازے سے باہر شور سنائی دیا تھا۔ دراصل گلی میں 2 لڑکے جھگڑ پڑے تھے۔ ایک لڑکا دوسرے پر مکے برسا رہا تھا اور غصے سے چیخ رہا تھا۔ شانی نے غور سے دیکھا تو وہ اس کا بھتیجا سفیان تھا۔ وہ اس کے بڑے بھائی کا بیٹا تھا۔ عمر یہی کوئی 12 سال رہی ہوگی۔ جھگڑے کی آوازیں سن کر وحدی گلی کی طرف لپکا۔ ایک اور ملازم بھی اس کے ساتھ تھا۔ گلی میں پہنچ کر وحدی نے دونوں لڑکوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کیا۔ سفیان اب بھی چلا رہا تھا اور لڑکے کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ شانی نے مختاری کو آواز دی اور اسے کہا کہ وہ سفیان کو اوپر لے آئے۔ چند منٹ بعد لال ببوکا سفیان اس کے سامنے تھا۔ کیا ہوا تھا سفیان؟ شانی نے ناراض لہجے میں پوچھا۔ سفیان بولا، وہی پٹواری کا لڑکا قادرہ تھا، خواہ بکواس کر رہا تھا، کہتا تھا تمہارے چاچے عادل کی وجہ سے سارے گاؤں کی ناک کٹ گئی ہے۔ چاچا عادل کوئی ہارا تھوڑی تھا، وہ ٹھوکر لگنے کی وجہ سے گر پڑا تھا، اس کو کوئی ہارنا کہتے ہیں؟ معصوم سفیان کے استدلال پر شانی کی آنکھوں میں آنسو چمک گئے۔ وہ اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق اپنے چاچا کی ہار کے لیے کوئی بہانہ تلاش کر رہا تھا، اور یہ کیفیت صرف سفیان کی نہیں تھی۔ وہ سب کے سب اس تکلیف دہ صورتحال کے لیے کوئی نہ کوئی جواز ڈھونڈ رہے تھے۔ کسی کا خیال تھا کہ عادل ٹھوکر لگنے سے گرا، کوئی کہتا تھا کہ اس کے ہاتھ سے لاٹھی پھسل گئی، کسی کی سمجھ کے مطابق مخالفت تماشائیوں میں سے کسی نے اسے دھکا دیا تھا۔ بہرحال یہ بڑی کمزور دلیلیں تھیں اور صرف دل کو سہارا دینے کے لیے تھیں۔ اصل اور سچی بات تو یہی تھی کہ عادل یہ لڑائی ہار گیا تھا۔ اس نے بھرپور مقابلہ کیا تھا، مگر مقابلے میں بہر صورت کسی ایک کو تو شکست ہونا ہوتی ہے۔ ابھی ہار کا زخم تازہ تھا، کئی دن گزر چکے تھے، پھر بھی شانی کو اس مقابلے کے بارے میں بات کرنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ یقیناً سفیان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ اپنے ساتھی کی بات برداشت نہیں کر سکا تھا اور اسے الجھ پڑا تھا۔ شانی نے غم زدہ سفیان کو اپنے ساتھ لپٹا لیا اور دلاسا دینے لگی۔ اسی دوران میں سکینہ اندر آ گئی۔ وہ بھی بہت افسردہ نظر آ رہی تھی، اس کی آنکھیں بھیگی بھیگی تھیں۔ کہنے لگی، ہمارے حصے میں رونا آیا ہے اور اس کے حصے میں حادثے آئے ہیں۔ سنا ہے کہ نارپور والوں نے اپنے جیتنے کی خوشی منائی ہے، ناچ گانا ہوا ہے، ادھر شاہ مراد کے مزار پر چادریں چڑھائی گئی ہیں۔ تجھے کس نے بتایا ہے؟ اسی نے، وہ کل شام آیا ہوا تھا، سکینہ نے ذرا دبا لہجے میں کہا۔ شانی سمجھ گئی کہ وہ منظور جٹ کی بات کر رہی ہے۔ منظور کے ساتھ سکینہ کا پکا یارانہ تھا۔ وہ ہر چھٹے ساتویں دن نارپور سے آ کر سکینہ سے مل جاتا تھا۔ جشن کی بات نے شانی کو مزید اداس کر دیا۔ چاچا مشتاق کی حالت بدستور خراب تھی۔ کسی وقت ہوش آ جاتا تھا اور لگتا تھا کہ بہتر ہو جائیں گے، لیکن مختصر افاقے کے بعد تکلیف پھر شدت اختیار کر جاتی تھی۔ ابا جی کی بیماری کے پیش نظر ان سے چاچا مشتاق کی حالت چھپائی جا رہی تھی۔ اگلے روز شانی چاچا رئیس اور پھپھو آمنہ کے ساتھ چاچا کی عیادت کے لیے لاہور پہنچی۔ وہ میو ہسپتال کے پرائیویٹ کمرے میں تھے۔ جب شانی ہسپتال کے پارکنگ لاٹ میں داخل ہوئی، اس نے بھائی عادل کو دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ دوائیں تھیں اور وہ زرد چہرے کے ساتھ بھاگا ہوا ہسپتال کے اندرونی حصے کی طرف جا رہا تھا۔
چاچا رئیس نے اسے آوازیں بھی دی لیکن وہ اتنا بدحواس تھا کہ اس نے کچھ سنا نہیں۔ عادل کو اس کیفیت میں دیکھ کر ہی پھپھو آمنہ نے رونا شروع کر دیا۔ شانی کو بھی یوں لگا کہ اس کی ٹانگوں سے جان نکل گئی ہے۔ گاڑی سے اتر کر وہ لوگ چاچا مشتاق کے کمرے کی طرف بھاگے۔ راستے میں جو بھی جان پہچان والا ملا اس کے چہرے پر ایک اندوہناک خبر کی سیاہ پرچھائیاں نظر آئیں۔ شانی کا دل چاہا کہ وہ وہیں رک جائے، آگے نہ بڑھے۔ اگر وہ آگے بڑھی تو اس کی سماعت کو اور اس کی نگاہوں کو کسی قیامت سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اس کے پاؤں منو وزنی ہو گئے، وہ ہانپ کر رک گئی، لیکن رکنے سے وقت تو نہیں رکتا۔ آنکھیں بند کر لینے سے اندوہناک خبریں تو تحلیل نہیں ہوتی۔ شانی کے پیارے چاچا مشتاق مر گئے۔ ہسپتال کا طویل برآمدہ درد بھری چیخوں اور آہو بکا سے گونج اٹھا۔ جانے والا چلا گیا۔ آئی سی یو میں اس کا جسد خاکی مشینوں اور نالیوں میں جکڑا رہ گیا۔ اس کی روح نیلے آسمان کی طرف پرواز کر گئی۔ اس کے عزیز ہسپتال کے فرش پر پچھاڑیں کھا کھا کر گرنے لگے۔ شانی کے پیارے چاچا مشتاق کی موت شانی پر قیامت کی طرح گزر گئی۔ وہ کئی دن تک دن رات روتی رہی، تاہم پھر اسے خود کو سنبھالنا پڑا۔ اگر وہ خود کو نہ سنبھالتی تو اس کے ابا جی کو کون سنبھالتا؟ ابا جی کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ چھوٹے بھائی کی ناگہانی موت نے انہیں نڈھال کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ 2 دن کے لیے دل ہسپتال کا چکر بھی لگا آئے تھے۔ فاخر 2-3 بار چودھری ارشاد کی عیادت کو آ چکا تھا۔ جب وہ آخری بار آیا تو اتفاقاً عادل بھی گھر میں ہی تھا۔ جب عادل نے سنا کہ فاخر آیا ہے تو وہ ایک دم آگ بگولا ہو گیا۔ وہ شانی سے مخاطب ہوا اور پھنکار کر بولا، چاچا کا اصل قاتل یہی ہے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، یہاں سے اس کی لاش نارپور واپس جائے گی۔ شانی نے بھائی کے پاؤں میں گر کر اسے روک لیا۔ اپنی مری ماں کا واسطہ سننے کے بعد عادل کے پاؤں حرکت نہیں کر سکے تھے۔ شاید اس روز فاخر نے بھی صورتحال بھانپ لی تھی۔ وہ دوبارہ چودھری ارشاد کی عیادت کو نہیں آیا تھا۔ عادل کا غیظ و غضب دیکھ کر اس روز شانی بہت غم زدہ ہوئی تھی۔ عادل کا یہ حد سے بڑھا ہوا غیظ و غضب ہی تھا جس کے سبب حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے تھے۔ ابا جی اور چاچا رئیس اور خود شانی نے عادل کو کتنا منع کیا تھا، مگر وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے فارمولے پر عمل پیرا تھا۔ جہاں تک شانی کا اپنا خیال تھا، وہ فاخر کو چاچا مشتاق والے معاملے میں زیادہ قصوروار نہیں سمجھتی تھی۔ لٹھ بازی کے مقابلے کے بعد اچانک ہی بلوے کی سی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ 30-40 افراد تھے جو اندھا دھند ایک دوسرے کو مار رہے تھے۔ اسی ہنگامے میں چاچا مشتاق کو چھری لگی تھی۔ اس حوالے سے ابا جی بھی شانی کے ہم خیال تھے۔ وہ قاتل کو سخت ترین سزا تو دلوانا چاہتے تھے، لیکن اس حق میں نہیں تھے کہ قاتل کے اس کیس میں فاخر یا اس کے اہل خانہ میں سے کسی کو نامزد کیا جائے۔ چاچا رئیس کا بھی یہی خیال تھا۔ عادل کی رائے یکسر مختلف تھی۔ وہ اس کیس میں فاخر کو ملزم کی حیثیت سے نامزد کرنا چاہتا تھا۔ گھر کے اندر ہونے والی یہ کشمکش گھر سے باہر ہونے والی کشمکش کے علاوہ تھی۔ وہ ایک تاریک رات تھی۔ 1-1:30 بجے کا عمل ہوگا۔ ہر طرف سناٹا تھا، بس دور کہیں کھیتوں میں ٹریکٹر چلنے کی آواز تھی یا گاؤں کے نواح میں آوارہ کتے شور مچاتے تھے۔ شانی ابھی جاگ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں ابا جی کی طرف سے ہر گھڑی فکر مند رہتی تھی۔ اب بھی وہ سونے سے پہلے ایک بار پھر ابا جی کے کمرے میں جھانکنا چاہتی تھی۔ لیمپ کی روشنی میں ان کے سینے کا زیرو بم دیکھ کر اسے اطمینان ہو جاتا تھا۔ وہ پلنگ سے اٹھی، چکنے فرش پر ننگے پاؤں چلتی ہوئی ابا جی کے کمرے کی طرف بڑھی۔ راہداری کے سرے پر موڑ مڑتے ہوئے اسے دبی دبی آوازیں آئیں۔ یہ آوازیں ڈرائنگ روم سے آ رہی تھیں۔ ڈرائنگ روم کا ایک بلب بھی روشن تھا۔ اسے اندازہ ہوا کہ عادل کے ساتھ ڈرائنگ روم میں کوئی موجود ہے۔ شانی نے زنانے و مردانے حصے کی درمیانی حد پار کی اور اس کے قدم بے ساختہ ڈرائنگ روم کی طرف اٹھ گئے۔ رات کے اس پہر عادل کا ڈرائنگ روم میں موجود ہونا اس کے لیے سخت تجسس کا باعث تھا۔ اس نے ایک آدھ کھلی کھڑکی سے کان لگائے۔ اندر سے خسر پسر سنائی دے رہی تھی۔ عادل اور شاہو پہلوان کی آواز وہ صاف پہچان گئی۔ گفتگو کے انداز نے شانی کو مزید چوکنا کر دیا۔ وہ ایک چھوٹا سا چکر کاٹ کر دائیں جانے والی کھڑکیوں کے پاس پہنچی، جہاں بھی اسے ایک آدھ کھلی کھڑکی مل گئی۔ اس نے کھڑکی سے کان لگائے۔ آوازیں واضح سنائی دینے لگیں۔ شاہو پہلوان کہہ رہے تھے، نمبردار امجد کل ہی سیالکوٹ سے آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ شکار کا پروگرام نہ بنے۔ ایک دوسرے شخص نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ میں بکواس کر رہا ہوں؟ یہ میں اپنے کانوں سے سن کر آ رہا ہوں کہ کل کا پروگرام پکا ہے۔ چودھری فاخر شام 6-7 بجے تک کٹھولی پہنچ جائے گا۔ ٹھیک ہے، وہ پہنچ جائے تو ہم بھی پہنچ جائیں گے۔ عادل کی آواز آئی، لہجے میں عجیب سا زہر تھا۔ عادل کے ایک دوست کالو ملتانی کی آواز سنائی دی، اندازاً کتنے بندے ہوں گے نمبردار کے ڈیرے پر؟ یہی تو مزے کی بات ہے، نامعلوم شخص نے کہا۔ نمبردار امجد کے علاوہ صرف اس کا دوست مستانہ ہوگا اور شاید 1-2 کارندے ہوں۔ ٹھیک ہے، بھون دیں گے ان حرام زادوں کو بھی ساتھ ہی، شاہو پہلوان نے اجڑ لہجے میں کہا۔ تو زیادہ ببر شیر بننے کی کوشش نہ کر، نامعلوم شخص نے بیزاری سے کہا۔ ہمارا نشانہ بس نارپور کا بلی مار ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی ہمارے راستے میں آئے گا تو دیکھ لیں گے۔ کالو ملتانی کی آواز ہے۔ دوسری اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ عادل کو ہمارے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ وقوعے کے وقت کسی ایسی جگہ ہو جہاں سے گواہی مل سکے۔ کیسی گواہی؟ شاہو نے پوچھا۔ یہ گواہی کہ جس وقت خون ہوا عادل موقع پر موجود نہیں تھا، وہ کسی اور جگہ اور لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ شانی سناٹے کی کیفیت میں یہ ساری باتیں سن رہی تھی۔ اس کا دل سینے میں بے پناہ تیزی سے دھڑک رہا تھا۔
اگلے 2-3 منٹ میں اس پر سب کچھ واضح ہو گیا۔ یہ اس کے سر کے سائیں کے قتل کا منصوبہ بن رہا تھا۔ شانی ہر روز اپنے بھائی عادل کی آنکھوں میں جو آگ بھڑکتے ہوئے دیکھتی تھی اب وہ جوالا مکھی بن گئی تھی اور کسی کو جلا کر راکھ کر دینا چاہتی تھی۔ عادل اور اس کے دوست اس بند کمرے میں سگریٹ پھونک رہے تھے، سرگوشیاں کر رہے تھے اور ایک خونی واردات کی تفصیلات طے کر رہے تھے۔ شانی کو لگا کہ وہ کچھ مزید یہاں کھڑی رہی تو بے ہوش ہو کر گر جائے گی۔ وہ پلٹی اور لڑکھڑاتی ہوئی اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ رات گزر گئی۔ وہ اگلے روز دوپہر تک انگاروں پر لوٹتی رہی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ عادل کو سمجھانا بجھانا فضول تھا۔ وہ جس راستے پر چل نکلا تھا اس سے واپسی بہت مشکل تھی۔ اگر وہ ابا جی کو بتاتی تو وہ بھی کچھ نہ کر سکتے، الٹا ان کے بیمار دل کو مزید دباؤ اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا۔ ان کی بیماری ایسی تھی کہ ان کے لیے کسی طرح کا رسک نہیں لیا جا سکتا تھا۔ چاچا رئیس سے بات ہو سکتی تھی مگر شانی جانتی تھی کہ وہ بھی عادل کے سامنے بے بس ثابت ہوں گے۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، بدترین لمحات قریب تر آ رہے تھے۔ دوپہر کا 1 بجنے والا تھا جب شانی کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تو اس نے تیزی سے ایک فیصلہ کیا۔ اس نے سکینہ کو اپنے ساتھ لیا۔ دونوں نے بوسکی کی لمبی چادریں اوڑھی اور حویلی سے نکل پڑی۔ بظاہر وہ پل کی طرف روانہ ہوئی تھی۔ پل پر ایک چھوٹا سا بازار تھا جہاں رنگ والی کی اکثر عورتیں خریداری کے لیے جاتی تھیں۔ بازار کے ساتھ جھنڈے شاہ کا مزار بھی تھا، یہاں دعائیں مانگی جاتی تھیں اور نوافل وغیرہ ادا کیے جاتے تھے۔ پل پر پہنچنے کے بعد دونوں سہیلیاں لوکل بس پر سوار ہو گئی۔ شانی نے سکینہ کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ دونوں کٹھولی گاؤں جا رہی تھی۔ کٹھولی گاؤں رنگ والی سے صرف 10-12 کلومیٹر دور پڑتا تھا۔ بس زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے میں انہیں وہاں پہنچا سکتی تھی۔ وہ جس وقت رنگ والی سے روانہ ہوئی تھی آسمان پر بادل موجود تھے، لیکن یہ بادل ایسے نہیں تھے کہ بارش کا امکان ہوتا۔ شانی کا خیال بھی یہی تھا کہ موسم خراب ہونے کا کوئی امکان نہیں، مگر عملاً ایسا نہیں ہوا۔ 10-15 منٹ کے اندر گہری تاریکی چھا گئی اور گن گرج کے ساتھ موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ آدھے گھنٹے کا سفر انہوں نے پون گھنٹے میں طے کیا۔ سڑک کٹھولی گاؤں کے درمیان سے گزرتی تھی۔ وہ بس سے اتریں اور ایک دکان کے چھجے تلے کھڑی ہو کر بارش کم ہونے کا انتظار کرنے لگیں۔ راہگیر حسب معمول ان دونوں کو تفتیشی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ سکینہ نے کسمسا کر کہا، شانی میرا تو دل ہول رہا ہے، کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ کیسی گڑبڑ؟ شانی نے پوچھا۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ویسے بھی اندھیرا پھیلنے لگا ہے، شام ہو گئی ہے تو گھر جانا مشکل ہو جائے گا۔ شانی چادر کے اندر اپنی کلائی کی گھڑی دیکھی اور بولی، ابھی صرف 3:30 بجے ہیں، بادلوں کی وجہ سے اندھیرا لگ رہا ہے، پھر بھی پتہ نہیں کیوں مجھے ڈر لگنے لگا ہے۔ جتنی دیر ہوگی اتنا ہی ڈر بڑھتا جائے گا۔ چلو چلتے ہیں نمبردار کے ڈیرے کی طرف۔ مگر یہ بارش رکنے والی نہیں ہے، شانی نے کہا اور سکینہ کا بازو کھینچ کر اسے گلی میں لے آئی۔ دونوں بارش کی بچھاڑوں سے بچتی بچاتی ڈیرے کی طرف بڑھنے لگی۔ ڈیرہ گاؤں سے باہر امرود اور جامن کے درختوں کے درمیان واقع تھا۔ 10 فٹ اونچی کچی دیواریں تھیں۔ اس کے اندر کمرے بنے ہوئے تھے، ویران سی جگہ تھی۔ بیرونی دروازے کے باہر چھوٹی داڑھی والا ایک چوکیدار نما شخص ٹہل رہا تھا۔ بارش میں بھیگی ہوئی 2 لڑکیوں کو آتا دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ پروگرام کے مطابق سکینہ آگے بڑھی اور اس نے چوکیدار نما شخص سے کہا، میں نمبردار امجد سے ملنا چاہتی ہوں۔ چوکیدار نے سرتاپا سکینہ کو گھورا۔ اس کا چہرہ چادر کے گھونگھٹ میں چھپا ہوا تھا۔ چوکیدار بولا، امجد صاحب تو نہیں ہے، لیکن تمہیں کیا کام ہے ان سے؟ بہت ضروری کام ہے، اگر وہ نہیں ہے تو ان کے دوست مستانہ صاحب کو بلا دیں۔ اچھا میں دیکھتا ہوں، چوکیدار نے کہا اور اندر چلا گیا۔ 2-4 منٹ بعد مستانہ ان کے سامنے تھا۔ اپنے نام کے برعکس وہ شکل و صورت سے سنجیدہ اور معتبر نظر آتا تھا۔ اس کی مونچھیں گھنی تھیں اور اس نے بارش سے بچنے کے لیے سر پر چھتری تان رکھی تھی۔ وہ پہلے سوالیہ نظروں سے ان دونوں کو دیکھتا رہا، پھر ذرا سخت لہجے میں بولا، کیا بات ہے؟ سکینہ نے گھونگھٹ کی اوٹ سے کہا، میں آپ سے ایک بے حد ضروری بات کرنے آئی ہوں۔ یہ بات سراسر آپ کے فائدے میں ہے، لیکن آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ کہاں سے آئی ہوں اور کون ہوں۔ بس یہ سمجھ لیں کہ آپ کا دوست چودھری فاخا میرے لیے بھائی کی حیثیت رکھتا ہے۔ کیا تم چودھری فاخر کے بارے میں کچھ کہنا چاہتی ہو؟ اس مرتبہ مستانہ کا لہجہ نرم تھا۔ سکینہ نے اس بات میں سر ہلایا اور بولی، مجھے پتہ ہے بھائی فاخر آج شام یہاں ڈیرے پر آ رہے ہیں۔ آپ انہیں یہ تاکید کر دیں کہ وہ آج رات یہاں نہ گزاریں، ان کی زندگی کو بڑا سخت خطرہ ہے۔ کیسا خطرہ ہے؟ مستانہ چونک گیا۔ بس یہ سمجھ لیں کہ کچھ لوگ ان کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ جس طرح میں آپ کو اطلاع دے رہی ہوں اسی طرح مجھے بھی ایک گمنام اطلاع ملی ہے۔ قسم کھا کر مجھے بتایا گیا ہے کہ آج رات ڈیرے پر بھائی فاخر کی جان لینے کی کوشش کی جائے گی۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتی ہوں کہ آج بھائی کو یہاں نہ رہنے دیں، لیکن میں آپ کو اس سے زیادہ کچھ نہیں بتا سکتی۔ میں گھر سے بتائے بغیر نکلی ہوں، اب مجھے جلدی واپس جانا ہے۔ اچھا، خدا حافظ۔ مستانہ تذبذب میں کھڑا تھا۔ بہرحال اس کے تاثرات سے ایک بات واضح تھی، وہ سکینہ کی اطلاع کو بے حد سنجیدگی سے لے رہا تھا۔ بادلوں کی وجہ سے تاریکی ایک بار پھر گہری ہو رہی تھی۔ وہ دونوں واپس مڑی اور پختہ سڑک کی طرف روانہ ہو گئیں۔ بارش چند منٹ تھمنے کے بعد پھر زور و شور سے شروع ہو گئی تھی۔ موٹی موٹی بوندیں گر رہی تھیں۔ وہ دونوں شرابور ہو گئی تھی۔ 5-6 منٹ کے اندر وہ نمبردار امجد کے ڈیرے سے کافی آگے نکل آئیں۔ بہرحال ابھی وہ پختہ سڑک سے نصف فرلانگ دور تھی۔ اچانک شانی نے سرسراتی آواز میں کہا،
سکینہ مجھے لگ رہا ہے کوئی ہمارے پیچھے آ رہا ہے، لیکن تم پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ ہائے میں مر گئی، کیا سچ مچ کوئی آ رہا ہے؟ سکینہ نے سراسیمہ آواز میں کہا۔ شانی نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ دونوں ڈری سہمی اور سکڑی سمٹی چلتی رہیں۔ چند سیکنڈ بعد سکینہ نے گھبراہٹ بھرے لہجے میں کہا، میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا شانی کہ یہ کام اتنا آسان نہیں، وہ لوگ ہمارا اتا پتہ ضرور پوچھیں گے۔ اچھا تو دعا کر بس جلدی سے آ جائے۔ بس کا بھی کیا پتہ، اتنی تیز بارش ہو رہی ہے۔ دونوں سڑک کنارے پیپل کے ایک درخت تلے آ کر کھڑی ہو گئیں۔ سڑک پر پانی جمع ہو رہا تھا، آس پاس کی دکانیں بند ہو گئی تھیں۔ ایک ریڑے کا گھوڑا چھینٹے اڑاتا ہوا ان کے پاس سے گزر گیا۔ ریڑے پر 4-5 کھیت مزدور ننگے سر بیٹھے تھے اور بارش کا مزہ لے رہے تھے۔ انہوں نے بارش سے لت پت 2 اکیلی لڑکیوں کو للچاتی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا۔ اتنے میں شلوار قمیض والے 2 بندے ان کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ کن اکھیوں سے شانی اور سکینہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یہ بات بالکل واضح تھی کہ یہ دونوں نمبردار کے ڈیرے سے ہی ان کے پیچھے آئے ہیں۔ اتنے میں ایک ادھیڑ عمر شخص سر پر چارے کا گٹھا رکھے ان کے پاس سے گزرا۔ شانی نے اسے روکتے ہوئے پوچھا، چاچا آخری بس کتنے بجے نکلتی ہے؟ وہ گردن گھما کر بولا، دیے ابھی تھوڑی دیر میں 5 بجنے والا ٹائم آئے گا، اس کے بعد آخری بس آئے گی 6 بجے۔ پر اب یہ دونوں بسیں ادھر نہیں آئیں گی، یہاں تو پانی کھڑا ہو گیا ہے، سڑک کا یہ ٹوٹا ٹکڑا بڑا ڈھونگا نیچے ہے، اب بس پچھلی چھوٹی سڑک سے گزرے گی۔ ادھیڑ میں شخص نے اپنی بائیں طرف جنتر اور کیکر کے درختوں کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ چھوٹی سڑک درختوں کے پیچھے ہے۔ بہت شکریہ چاچا، شانی نے کہا۔ اس کے بعد چادر کے اندر ہی اندر اپنی کلائی کی گھڑی دیکھی، 5 بجنے میں 10-15 منٹ ہی رہ گئے تھے۔ شانی نے چند لمحے سوچا، پھر سکینہ کو ساتھ لیا اور درختوں کی طرف بڑھی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کے ارد گرد خطرہ منڈلا رہا ہے، مگر ہمت کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ بارش ذرا ہلکی ہو گئی تھی، لیکن بادل گہرے ہو گئے تھے۔ گہری شام کا سا منظر نظر آنے لگا تھا۔ دور مشرق کی طرف رہ رہ کر بجلی چمکتی تھی اور گڑگڑاہٹ سے کرب و جوار لرزنے لگتے۔